بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسانی جسم انسان کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ جسم کا تعلق فانی دنیا سے ہے اور یہ فانی دنیا ایک سراب ہے جو دھوکے کا سامان لیے ہوئے ہے، اور آخرت کے مقابل یہ ایک حقیر چیز ہے۔ ہاں، جسم میں موجود روح اصل انسانی حقیقت ہے۔ اس ناسوتی جہان میں جسم اور جسم میں موجود روح کا ایک ساتھ ہونا انسانوں کے نزدیک زندہ ہونے کی علامت ہے، جبکہ اللہ پاک کے نزدیک ایسا انسان مردہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، جان لے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ شعور رکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ جسم روح کا لباس ہے، اور لباس زندہ یا مردہ نہیں ہوتا، لباس میں وجود زندہ یا مردہ ہوتا ہے۔ جب یہ روح عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آتی ہے تب اس کا لباس یعنی جسم تیار ہوتا ہے۔ یوں دنیا میں آ کر اس کی ناسوتی شکل و صورت ظاہری پہچان کے لیے واضح ہو جاتی ہے، لیکن موت کے وقت وہ یہی لباس یعنی جسم یہی اتار کر واپس عالم برزخ میں لوٹ جاتی ہے۔ تب جسم بیکار رہ جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے روح کے مقابل جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب انسان کی روح جسم میں ہوتی ہے تو وہ خفتہ حالت میں ہوتی ہے، جسے انسان اپنے عمل اور نور سے بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، باقی یہ اللہ کے فضل سے بیدار ہوتی ہے۔ انسان کی بندگی کی پہلی منزل نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اور جب انسان کا نفس پاک ہو کر درست ہو جائے تو اگلی منزل قلب کو زندہ کرنا ہوتا ہے، جو سلامت جسم میں مردہ ہوتا ہے۔ میری یہ ویڈیو جنہوں نے دیکھ سمجھ لی ہے وہ دل اور قلب کی حقیقت اور فرق جانتے ہیں۔ جب انسان شیطان کی مخالفت میں اپنے باطن کی غلاظت سے طہارت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی مدد کے اسباب مہیا کرتا ہے، اور یوں اس آیت کے مطابق اللہ اس بندے کا شرح صدر یعنی مردہ قلب زندہ کر کے سینہ کشادہ فرما دیتا ہے، اور اپنی جانب سے اپنا ایک نور عطا کر دیتا ہے جو بندے کی خفتہ روح کو بھی بیدار کر دیتا ہے۔ چونکہ جسم کی خوراک مٹی سے پیدا کرتا ہے اور روح کی خوراک نور ہے، اس لیے اللہ پاک کے نزدیک بس وہی حقیقی طور پر زندہ ہے جس کا قلب زندہ ہے، اور جس کا قلب مردہ اور روح خفتہ مطلب سوئی ہوئی ہے وہ شخص چلتا پھرتا ہوا بھی مردہ ہے۔ اس بات کا ثبوت قرآن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے حقیقی طور پر زندہ کر دیا، اور اسے ہم نے ایک ایسا نور عطا کر دیا جسے باطن میں لیے ہوئے دوسرے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے یہ فرق بھی واضح کر دیا کہ ایسا شخص اس شخص کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا جو نفسانی تاریکیوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ایسا شخص اپنے نفس کی ناپاکی اور شیطانی غلاظت سے اپنے باطن کو پاک کر ہی نہیں سکتا جسے اپنے کفریہ اور نفسانی کام اچھے لگتے ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، چلتے پھرتے جسم میں مردہ باطن ہلاکت کا باعث ہے، کیونکہ یہ شرک خفی اور باطنی کفر کی علامت ہے، جبکہ زندہ جسم میں قلب و روح کا زندہ ہونا ہی اصل زندہ ہونا ہے، اور یہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے، کیونکہ حقیقی زندہ انسان متقی ہوتا ہے جو درجہ متوکل پر فائز ہو جاتا ہے، جس پر اللہ پاک اپنے نور کی تجلیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس آیت کے مطابق اللہ پاک متوکلین سے بڑی محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے وہی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شیوا بنا لیجئے، باقی کوشش کرنا انسان کے اختیار میں ہے، اور روز محشر انسان کی یہی کوشش دیکھی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ایسی کوشش کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔